السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہم آج یہاں مروہ مسجد میں تربیتی نشست کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اسے توشہ آخرت بنائے۔ اللہ تعالی اس کا اجر و ثواب ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ فرما دے۔ ہر قسم کی ریاکاری اور شہرت پسندی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ ویسے تو جو عنوان مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے مختلف ہے جو ہمارے فاضل بھائی نے بیان کیا ہے۔ مجھے کہا گیا تھا کہ اہل بیت اطہار کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کریں، اور بھائی نے کہا کہ صحابہ اور اہل بیت کے جو آپس کے تعلقات تھے اس پر گفتگو کریں۔ خیر کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، انشاءاللہ اسی کے ضمن میں کچھ اس کو ذکر بھی کر دیں گے، لیکن بہرحال اشتہار پہ بھی میرا موضوع جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے۔ اس ضمن میں کچھ گزارشات بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز بہت سارے معاملات جو اس موضوع کے حوالے سے افراط اور تفریط کا شکار ہیں اور کھینچا تانی کا شکار ہیں اور غلو کا شکار ہیں، اللہ رب العزت ان کو دور کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس میں کمی اور کوتاہی رہ جائے وہ میری نالائکی ہے، اللہ سے صرف نظر فرما دے۔ سب سے پہلی چیز یہ بات سمجھیے کہ اللہ کا دین یہ انسانوں پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنی سمجھ عطا فرمائی، اپنی معرفت عطا فرمائی، انبیاء کے ذریعے اپنا تعارف نازل کیا، اور پھر انسان کو یہ بتایا کہ اس کا دنیا میں کرنے کا کام کیا ہے۔ یہ دین اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اس دین کا اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونا ہی اس کو سب سے بڑا شرف عطا کرتا ہے اور اس کو نعمت بناتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رب کائنات سب سے زیادہ عظمتوں والے، شان والے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں اور کوئی عیب نہیں۔ اللہ کی ذات ہر قسم کے شرک سے اور ہر قسم کی کمی اور کوتاہی سے، ہر قسم کی کمزوری سے اور ہر قسم کی شر کی نسبت سے پاک اور منزہ ہے۔ کل کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اور کائنات میں سے جس چیز کی نسبت اللہ کی جانب ہو جاتی ہے وہ بھی عزتوں والی ہو جاتی ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ سے دور ہو جاتی ہے وہ ملعون ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ الا ذکر اللہ وما والاه، سوائے جو اللہ کا ذکر ہے اور جو اس کے ارد گرد یعنی اللہ کے ذکر سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ اس لعنت سے دور ہے، یہ رحمت کا سبب ہے۔ باقی سب کچھ چیزیں اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی۔ یہ ذکر اللہ وما والاه یہ شرف کیوں حاصل ہے کہ جو چیز اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی طرف جڑتی ہے وہ رحمت والی ہو جاتی ہے اور وہ شان والی اور عزت والی ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ دین اللہ کا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تو اس کا مقام، مرتبہ، اس کی شان اور عزت بہت بڑی۔
اللہ رب العزت نے اس دین کو جو شان عطا فرمائی ہے اس کے لیے اہتمام کیا ہے، اور جو عزت عطا فرمائی ہے اللہ نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انسانوں میں سے سب سے افضل انسانوں پر اللہ نے سب سے پہلے اس دین کو نازل کیا، یعنی انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت۔ اور انبیاء میں بھی جب اس دین کی تکمیل کا مرحلہ آیا، اور اس دین جس کو اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اس اسلام کی اکائی تھے۔ تو یہ جب اس کی تکمیل کا مرحلہ آیا کہ اللہ رب العزت شریعت کو مکمل کرے اور اس نعمت کو تمام کرے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی جو نعمت ہے وہ حاصل ہو، تو اللہ نے سب سے شان والے، سب سے زیادہ مقام والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس دین کی تکمیل پر کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے اوپر اس دین کی تکمیل فرمائی۔ اس دین کو نازل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے تمام فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ اور ارفع اور تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین، ان کے ذریعے سے اس دین کو اپنے انبیاء تک بھیجا، اور وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہی لے کر آنے والے جبریل امین تھے۔ یعنی اس دین کے نزول کے لیے جو اہتمام ہے، اس میں بھی جو لے کر آنے والا ہے وہ بھی نوریوں میں سب سے بڑا سردار ہے، جس پر لے کر آنے والا ہے وہ تمام کائنات کا سب سے بڑا سردار ہے۔ اب اللہ نے جس رات میں اس کو نازل کیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ تمام راتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، اور خیر من الف شہر، اور جس مہینے میں نازل کیا ہے وہ شہر رمضان ہے، جس کی برکات اور خیر تمام مہینوں کے اوپر فائق ہے، ثابت ہے۔ یعنی جس جس چیز کی نسبت اللہ کے اس دین کی طرف ہوئی ہے، اللہ نے با اہتمام اس کو فضیلت بخشی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جب یہ دین نازل کیا ہے، تو آپ کے خیال میں جس دین کو نازل کرنے کا اتنا اہتمام ہے، جس کے لیے ہر نسبت اللہ رب العزت نے اعلیٰ ارفع اور عزتوں والی رکھی ہے، شان والی رکھی ہے، اس دین کو نازل کر کے ابتدائی طور پر سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو سیکھنے والے جو لوگ ہیں، کیا وہ عام لوگ ہوں؟ کیا ان کی کوئی شان نہیں ہے؟ کیا وہ چنیدہ نہیں ہوں گے؟ کیا ان کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے؟ جس طرح اللہ رب العزت نے اس دین کے لیے، اس کے نازل کرنے کے لیے، اس کے نازل کرنے والا جس دل پر نازل ہو رہا ہے، جس رات کو نازل ہو رہا ہے، جس مہینے میں نازل ہو رہا ہے، ہر ایک چیز کی ایک جدا گانہ فضیلت رکھی ہے، بالکل اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ اس دین کو ابتدائی طور پر سیکھ کر اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں اور امت تک آگے پہنچانے کے لیے سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں، اور جن کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو محفوظ کیا ہے، وہ لوگ بھی ویسے ہی شان والے، مقام والے اور اللہ کی طرف سے اہتمام والے اور عزت والے ہیں جیسے باقی چیزیں عزت والی۔ اور یہ بات میں کوئی صرف منطق اور قیاس کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا کہ آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں اور اس کے بعد ایک منطقی جوڑ آپ کے سامنے رکھوں تو کہوں دو اور دو چار ہو۔ ہمارا جو ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ فضیلت تو ثابت ہوتی ہے کتاب اور سنت سے۔ اللہ کی کتاب میں آئی ہوگی، اللہ کے رسول کے فرمان میں آئی ہوگی تو فضیلت ہوگی۔ بندہ ساری منطق کے جگاڑے لگاتا رہے، اگر کتاب اور سنت میں فضیلت نہیں آئی تو ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اس لیے جب ہمیں قرآن اور سنت کی بات بتلاتے ہیں تب جا کر ہمیں یقین اور ہمارا عقیدہ اس بات پر پختہ ہو جاتا ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے چنا، اور جن سے اللہ نے اس دین کی حفاظت کا کام لیا، اللہ
اللہ رب العزت کی طرف سے وہ چنیدہ لوگ تھے، اللہ رب العزت کے پسندیدہ لوگ تھے، اور اللہ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ اللہ نے ان کو چنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب جلیل القدر صحابی کسی بارے میں اپنا ایسا قول پیش کرے جو قول وہ اپنی جانب سے نہیں کہہ سکتے، یعنی وہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے بلکہ دین کا معاملہ ہے، تو اس میں وہ قول خواہ موقوف ہوتا ہے لیکن حکمن مرفوع ہوتا ہے۔ حکمن مرفوع کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے اس قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تو نہیں کیا، لیکن اپنی طرف سے وہ یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ انہوں نے ضرور ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی تبھی بیان کی ہے۔ اور یہ اہل السنہ والجماعہ کا مسلمہ قاعدہ ہے، علماء یہاں بیٹھے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب جلیل القدر صحابی کوئی چیز کتاب و سنت کے حوالے سے بیان کرے تو وہ حکمن مرفوع ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان اللہ نظر علی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد۔ اللہ رب العزت نے اپنے تمام بندوں کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی اور ان تمام دلوں میں سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر دل پائے، فاختارہ لنفسہ فاصطفاہ وبعثہ برسالتہ، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے چن لیا، آپ کا چناؤ ہونے کے بعد آپ کو اپنی نبوت اور رسالت دے کر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ ثم نظر فی قلوب العباد، اس کے بعد اللہ نے پھر اپنے بندوں کے دلوں کے اوپر نظر ڈالی، فوجد اصحاب قلوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دلوں کو سب دلوں میں سب سے بہتر پایا، تو اللہ نے ان صحابہ کو سب سے بہتر دل پانے کی وجہ سے اپنے نبی کا ساتھی بنایا اور ان کا وزیر بنا دیا، ساتھی بنایا اور وزیر بنا دیا۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی بیان کرتی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر جو دور ہے وہ میرا دور، یعنی جس دور میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے نازل کرنے کا جو اہتمام فرمایا ہے اور اس کی جو شان عزت اور وقار ہے، اس سے جڑی ہوئی ہر چیز شان اور عزت والی اور وقار والی ہے، اور اسی طرح جن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے اس دین کو سیکھا ہے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ اللہ رب العزت کے چنیدہ لوگ ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑے مقام اور مرتبے والے۔ اسی لیے قرآن جا بجا اس کی صراحت کرتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے اللہ کے راستے میں ہجرتیں کی، تکلیفیں سہی اور خرچ کیا، مال خرچ کیا، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور فرمایا جو ہجرت کے بعد ایمان لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، پھر ان سب کی تعریف بیان کی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ ان سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر چکا، حسنہ کا وعدہ کر چکا۔ یہ حسنہ کیا ہے؟ ابھی قاری صاحب نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی سب سے پہلے، ان الذی سبقت منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، مفسرین کرام کہتے ہیں یہ حسنہ جنت ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں جن سے ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا کہ ان کے لیے حسنہ ہے، وہ اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور کر دیے گئے اور وہ اس کی آہٹ بھی نہیں پائیں گے۔ جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، جن سے اللہ کا حسنہ کا وعدہ ہے وہ جہنم کی آہٹ بھی نہیں پائیں۔ اور اللہ رب العزت مہاجرین اور انصار صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا۔ اور قرآن جا بجا رب اللسان ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو جا بجا قرآن کی آیات اس بات پر صراحت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جو آپ کے اصحاب ہیں، اللہ کے ان کے لیے جنت کے وعدے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے، اور اللہ نے ان کے لیے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ ان سے راضی ہے. یہ قرآن کی اور احادیث کی ایسی صراحت کے ساتھ ادلہ ہیں، جو ان کا انکار کرے گا اس کے ایمان میں شک کے علاوہ کوئی اور زاویہ بچتا ہی ہے. اب یہاں پر ایک بات آ کر سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اپنے فضائل اور مناقب کے اعتبار سے مختلف قسم کے صحابہ. کچھ صحابہ وہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، جو بالکل ابتدا میں اسلام جنہوں نے قبول کی، پھر جنہوں نے ہجرت کی، پھر وہ جو مہاجرین میں بھی دو ہجرتیں کرنے والے ہیں، حبشہ کی طرف بھی ہجرت کرنے والے ہیں اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کرنے والے ہیں، پھر جو انصار صحابہ میں سابقون الاولون ہیں، پھر جو انصار میں اخوت کے مظاہر کرنے والے لوگ، پھر بدر میں شریک ہونے والے بدری ہیں، پھر احد میں شریک ہونے والے، پھر وہ صحابہ جو تمام غزوات میں شریک رہے. یعنی صحابہ کرام کے بھی مختلف قسم کے تعارف. انہی صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں کا تعارف اہل بیت کا تعارف. صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں، صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں، یعنی صحابہ بھی ہیں، صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اطہر، آپ کے گھر والے جو لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ ہونے کا شرف بھی حاصل. یہ ایک بہت بڑا شرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہونا، آپ کے خانوادے سے ہونا، یہ کوئی چھوٹا شرف تو نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہونا اور ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بھی ہونا، یہ بہت بڑا شرف ہے. اب ایک بات ضرور یہاں سمجھنی، اور وہ یہ بات ہے کہ صرف خونی رشتے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ وہ ایمان کے ساتھ نہ ہو. صرف خونی رشتے کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں جب تک کہ وہ ایمان کے ساتھ نہ ہو. حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید نے بیان کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر کہہ رہے ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، یا اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے، آپ نے مجھے کہا تھا میں آپ کے اہل کو بچاؤں گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، نوح تمہارا یہ اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس کے عمل نیک نہیں ہے، یہ تو کافروں میں سے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے. تو یہ جو رشتہ داری ہے اس کا مقام اور مرتبہ ایمان کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور ایمان کے ساتھ ہی، ایمان کے نہ ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی، خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وابراہیم الذی وفا واتبع ملت ابراہیم حنیفا. قرآن جا بجا حضرت ابراہیم کے لیے رب اللسان ہے، لیکن باپ ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں، تو اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے بعد رشتہ داری فائدہ دیتی ہے، مسلمان ہونے سے پہلے رشتہ داری فائدہ نہیں دیتی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار وہ ہیں جو آپ پر ایمان لائے ہیں، اور ان کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی رشتہ. وگرنہ ہم سب، ہمارا بچہ سورہ لہب پڑھتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. یہ سورہ لہب جو ہے یہ قیامت تک ہمارا بچہ پڑھتا رہے گا. یہ سگا چچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اللہ کہہ رہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو جائیں. تو صحابیت کا شرف ایمان کے ساتھ ہے، اور اہل بیت ہونے کا شرف بھی ایمان کے ساتھ ہے. تو ایمان سب سے بڑی چیز.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں سے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کے ارد گرد موجود لوگ جو آپ پر ایمان لائے، اللہ نے ان کے لیے بے شمار خیر کے اور جنت کے وعدے قرآن اور حدیث کے اندر نازل فرمائے ہیں، اور ہمارا ان پر ایمان۔ یہاں تک جو ابتدائی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ایمان والے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں موجود ایمان والے لوگ، اللہ کا ان کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ہم سب کے سامنے قرآن و حدیث میں بار ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، مسلمہ ہے، اور ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق ڈالنا اور ان کے درمیان کسی قسم کی درار ڈال کر اس کو ہوا دینا، یہ شیطانوں کا کام تو ہے، مومنوں کا کام ہے۔ اس لیے اس بات پر پختہ ہو جائیے کہ وہ صحابہ کرام ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے مومن افراد ہوں، ان سب کے لیے ہمارے دل کے اندر غیر متزلزل محبت، کسی قسم کے شک اور شبے سے بالا تر، کسی قسم کے چونکے چنانچے اگرچہ مگرچے سے ہٹ کر ہم قرآن اور حدیث کی نصوص کو جان سامنے رکھتے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اس اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی کی ذات کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی بات کہنے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی زمانہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو پیدا ہو گیا وہ کیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان آپس میں جو انسان ہونے کے ناطے کچھ اجتہادی مسائل کے اوپر اختلافات ہوئے، ان اختلافات کو موضوع بنایا جائے اور اس پر بیٹھ کر حاکم بنا جائے اور اس کا محاکمہ کر کے یہ کہا جائے کہ میں اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے اہل السنت والجماعہ کے تمام علماء کا اس دور سے جب یہ اختلافات پیدا ہوئے تب سے لے کر آج تک یہی اصول اور ضابطہ رہا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے آپسی اختلافات پر مکمل خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے ان سب کے لیے وعدوں کا اور جنتوں کا اعلان کر دیا، ہم بیٹھ کر آج ان کے جو ہے نا محاکم اور جج نہیں بن سکتے، نہ ہماری یہ اوقات ہے نہ ہمارا کرنے کا یہ کام ہے۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک عالم کو لایا گیا اور اس کو کہا گیا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بد کلامی کرو وگرنہ ہم تمہاری گردن اڑا دیں۔ انہوں نے کہا میری بات سنو، جب اللہ نے میرے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو میں اپنی زبان کو ان کے بارے میں آلودہ کیوں کروں؟ یہ اصول یاد رکھ لینا چاہیے۔ جب رب العالمین نے ہمیں اس دور میں پیدا کر کے اس امتحان میں نہیں ڈالا تو ہم آج کے اس دور میں بیٹھ کر اپنے آپ کو اس سچویشن میں تاریخی روایات اور اس کے رب یابس کے اندر مبتلا کر کے کیوں اس کے اندر اپنے آپ کو گندا کریں اور اپنے ایمان کو ضائع کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خیر القرون، وہ خیر القرون کے لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں، ہم ان کے بارے میں لب کشائی کر کے اپنے ایمان کو ضائع کرنے کی جسارت نہ کریں۔ انسان ہونے کے ناطے اجتہادی غلطیاں صحابہ کرام سب سے کمانا یہ نہیں میں کہ والعیاذ باللہ ایک بندے کو میں کہوں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں، عصمت انبیاء کی ہے، انبیاء کے علاوہ اللہ نے کسی کو معصوم نہیں بنایا۔ انسان ہونے کے ناطے کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہر شخص سے ہو جاتی ہے، لیکن صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا یہ خاصہ کہ وہ جب کبھی بھی کوئی نادانستگی میں بھی غلطی ہو جاتی تھی یا دانستہ بھی ہو جاتی تھی، فوراً توبہ اور استغفار کر کے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر لیتے تھے۔
اپنی ان باتوں یا غلطیوں کے اوپر ڈھٹائی اختیار نہیں کرتے تھے، اصرار اختیار نہیں کرتے تھے، تو اجتہادی غلطیاں ہوئی۔ آج کوئی شخص یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کے ماں باپ سے ماضی میں جو اجتہادی انسانی بشری تقاضوں کے تحت غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں ان کا تذکرہ کیا جائے۔ کون ہے جو یہ پسند کرتا؟ کون ہے جس کو یہ شوق ہے کہ اپنے خاندان کے بڑوں کے پاس بیٹھے اور جا کر پوچھے کہ میرا باپ جو ہے جب جوان تھا تو کیا کیا حرکتیں کرتا تھا، میری والدہ جب جوان تھی تو کیا کیا غلطیاں کرتی تھی؟ کسی کو شوق ہے؟ اگر کسی کے سامنے کوئی پرانا بیٹھ کر ان باتوں کا تذکرہ کرے یا کسی اور نے ان پرانوں سے وہ سنا بھی ہو تو ہماری غیرت جاگتی ہے، ہمارا خون کھلتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی خاموشی اختیار کرو، ہم اپنے بڑوں کے بارے میں فضولیات نہیں سنیں۔ تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے مہاجرین اور انصار اور اہل بیت اطہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین، ان کا یہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں جو بھی شخص بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے اور ان کی اجتہادی معاملات کے اندر، آپس کے معاملات کے اندر اگر کوئی بات چیت کرنے لگے تو ہماری غیرت اس بات پر ہمیں ابھارے کہ ہم نے اس شخص کی گفتگو نہیں سنی، ہم نے اس کی مجلس میں نہیں بیٹھنا۔ ہماری ایمانی غیرت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اس شخص کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، اس شخص کی گفتگو سننی ہی نہیں، اس کی بات ہی نہیں سننی۔ یہ کہ کون غلطی پر تھا اور کون غلطی پر نہیں تھا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں اس بات کو بھی قابل اعتبار نہیں سمجھتا کہ جو شخص اس موضوع کو کھول کر بیٹھا ہوا ہے، میری ایمانی غیرت مجھے یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کی مجلس میں بیٹھوں، اس کی ویڈیو کھول کر دیکھوں اور اس پر وقت ضائع کروں کہ وہ مجھے یہ بتلائے کہ کس صحابی نے کیا کیا اور کس صحابی نے کیا کیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ آج ہم بیٹھ کر ان میں سے کسی چیز کو یہاں سننے کے بعد اس کو ریورس کر سکتے، اور کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان ہونے والے ان واقعات کا دین کے بنیادی اصولوں سے کوئی تعلق ہے؟ کیا اس کی وجہ سے میری اور آپ کی نجات کے راستے میں کوئی چیز حائل ہو جاتی؟ کیا قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیں پہلے مشاجرات میں سے کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے اور اس کے بعد قرآن اور سنت پر عمل کرنا؟ اللہ رب العزت نے جب یہ گارنٹی نازل کر دی کہ اللہ کا دین مکمل ہو چکا، نعمت تمام ہو چکی، اور اس کے کئی عرصے کے بعد، نصف صدی کے بعد جا کر کچھ واقعات ہوتے ہیں اور ان واقعات کو بنیاد بنا کر پوری امت کے درمیان ایک ایسی دراڑ ڈال دی جائے اور اس کو دین کا اصل بنا لیا جائے اور باقی دین سارا پسے پشت رہ جائے، یہ اللہ کا دین ہے کوئی مذاق؟ اس لیے یہ بات سمجھ لیجیے، اللہ کا دین مکمل ہے، قرآن اور حدیث کی صورت میں موجود ہے، اصول اور ضوابط موجود ہیں۔ اس دین کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کو سیکھیں۔ نئے ذہن کے جو طلبہ ہیں اور جدید جو ذہن ہے، ان میں سے بہت ساروں کو دیکھا وہ جب بات کرتے کہتے ہیں ہم نے دین پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور شروع کہاں سے کرتے کہ ہم نے دین پڑھنا شروع کیا ہے؟ جی میرے پاس بہت سارے بچے بچیاں آتے ہیں اس حوالے سے، جی ہم نے دین کی طرف رغبت ہو گئی، اللہ نے توفیق دی، خیال آیا وہ دین پڑھے، تو ہم نے مختلف علماء کو سننا شروع کیا ہے۔ تو اس میں آپ ہمیں سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھائیں کہ یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں یہ جو باتیں ہیں اور کوٹ کریں گے جی فلاں انجینئر صاحب نے اور فلاں صاحب نے یہ روایت پیش کی ہے، اس کا کیا مطلب؟ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے۔ میں نے اس بچے بچی سے پوچھا، مختلف مواقع ہیں، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، مختلف واقعہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کا دین پڑھنے کے لیے آپ نے جو ارادہ کیا یہ بڑا نیک ارادہ ہے اور بڑا خوش آئند ہے، لیکن دین کا آغاز تو اللہ رب العزت نے توحید سے کیا، لا الہ الا اللہ سے کیا، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ تھا، پھر اس کے بعد ایمان مفصل ہے، پھر اس کے بعد دیگر ایمانیات ہیں، پھر عبادات ہیں، پھر اس کے بعد معاملات ہیں، اور پھر اس کے بعد تاریخی واقعات ہیں۔
تو یہ جو سب سے ابتدائی معاملہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے متعلق کیا پڑھا ہے؟ توحید کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ جواب کچھ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، میں نے ایک بچے سے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ لا الہ الا اللہ جب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اس کی شروط کتنی ہے؟ کون کون سی یہ بات کی بات ہے؟ شروط کتنی ہے؟ کہتا وہ کیا ہوتا؟ وہ کیا ہوتا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، شروط لا الہ الا اللہ کا تم نے آج تک لفظ نہیں سنا اور کہتے ہو کہ میں دین پڑھنا چاہتا ہوں اور فیصلہ پہلے یہ کروں گا کہ حضرت علی حق پر تھے یا حضرت معاویہ حق پر تھے۔ یعنی حالت علمی یہ ہے کہ بنیادی بات کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے دین پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے اس دین کے لیے قرآن نازل کیا اور حدیث نازل کی، اس قرآن کے پڑھنے کا کیا اہتمام شروع کیا کہ اللہ کی کتاب کو روزانہ میں کتنا وقت دوں گا، کتنا اس کو ناظرہ صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کی ادائیگی، تجوید، اور اس کے ساتھ میں اس کا معنی مفہوم، اس کی تفسیر، ایک ایک آیت نہیں چلو فیصلہ کرو کتنا پڑھا؟ نہیں ہم نے وہ تو نہیں پڑھا۔ پھر کہاں سے دین پڑھ رہے ہو؟ میں یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے جو ہے وہ دین پڑھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، یہ دین پڑھنا نہیں ہے۔ دین واقعات، قصے اور تاریخ میں کیا کچھ ہوا صرف اس کا نام نہیں ہے، وہ دین کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، ایک پہلو ہے جس کو بعد میں، بہت بعد میں جب انسان بنیادی سارا علم حاصل کر لے، جو سب سے اہم ترین علم ہے اللہ کی توحید کا، اللہ کی معرفت کا، ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ بندہ اس کی تعریف جان لے، اس سے بچنے کی تدبیریں کر لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے، سابقہ انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا، آخرت پر ایمان لانے کا، تقدیر کے مسئلے پر ایمان لانے کا، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے، عبادات کون سی ہیں، کیسے ہیں، کس طرح سے، کون سے فرائض ہیں جو مجھ پر فرض ہیں، ان کی کیفیات کیا ہے، ان کو سیکھنا، اور اس کے ساتھ دین کے جو معاملات میں، معاشرتی زندگی میں جو اصول اور ضوابط اللہ نے دیے ہیں اس کو سیکھنے کا کام، یہ اصل دین کو سیکھنے کا کام۔ سارا وقت بیٹھ کر وقت یہ ہے کہ میں ایک لیکچر سنتا ہوں، پھر دوسرے کا سنتا ہوں، تیسرے کا سنتا ہوں، اور بیٹھ کر فیصلہ یہ کر رہا ہوں کہ جی میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی میں کس طرف، مجھے اور آپ کو اللہ نے اس بات کا مکلف ہی نہیں بنایا کہ ہم کس طرف۔ ہم کتاب و سنت کی طرف ہیں جو یہ کہتی ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب صحابہ کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ سب اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مہاجرین ہو، انصار ہو، اہل بیت اطہار ہو، سارے کے سارے ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم ان کے پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں کیسے لگ پوچھیں؟ اس لیے باتوں کو سیدھا سیدھا لے کر چلے۔ یہ جو لوگ آپ کے لیے باتوں کو دائیں بائیں کرتے، مرمہ سازی کرتے، ان کے اس فتنے سے بچیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ محرم الحرام میں یہ لوگ اہل بیت اطہار کے نام پر پیسہ کمانے والے، مجلسیں برپا کر کے فیسیں وصول کرنے والے، آپ دیکھیں گے ان کے پڑھنے والے بھی اور حاضر ہونے والے بھی محرم سے ہٹ کر لبرل ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے ظاہری اٹھنے بیٹھنے میں کسی قسم کے دینی شعار کو اختیار کرنے پر تیار نہیں۔ جس ایکٹر ایکٹریس کو دیکھیں جو سارا سال ٹی وی پر ناچتا ہو، ناچتی ہو، محرم الحرام میں وہ اہل بیت اطہار کے غم میں سینہ پیٹ رہی۔ محبت اہل بیت اطہار اس بات کا تقاضا تو نہیں کرتی کہ بندہ سال میں کچھ دن کالے کپڑے پہن کر سینہ کوبی کرے اور اس کے بعد اپنی مرضیاں کرے۔ اگر محبت میں سچے ہوتے، ان کان حبک صادقا لاطعته لان المحب لمن يحب مطیع، عربی کے شاعر نے کہا تھا اگر تو اپنی محبت میں سچا ہوتا تو اپنے محبوب جیسا بننے کی کوشش کرتا، اس لیے کہ دنیا پوری کے اندر اصول یہی ہے کہ محب جو ہوتا ہے، محبوب جو کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا، اس کی بات مانتا ہے۔
میں کہوں مجھے ماں تجھ سے محبت بڑی ہے، ماں کی نام کے قصیدے گاؤں، مدرس ڈے بھی مناؤں، جا کے سارا کچھ ادھر ادھر لوگوں کو بتاؤں، اور جس وقت ماں مجھے کہے جی بیٹا اٹھو ذرا مجھے تھوڑی سی خدمت کی ضرورت ہے، یہ بازار سے مجھے فلاں چیز لا دو، کہو جی یہ تو میرے سے نہیں ہوتی، بیٹا میرا سر دبا دے، ماں جی میرے سے نہیں ہوتا، میرا فلاں کام کر دے، یا جی ماں جی میرے سے نہیں ہوتا، بیٹا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ماں جی میں تو نہیں دے سکتی۔ کیسی محبت ہے جس میں اطاعت نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سارا سال اللہ کے تمام احکامات سے باغی، ہر قسم کے حکم سے باغی، شریعت کے سارے اصول اور ضوابط سے باغی، ایک دم سے ایک فیشن آتا ہے محرم کے مہینے کا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو اپنانے کے بعد یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہم سارے جو ہے حسینی ہیں، ہم سارے علوی ہیں، اور ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کا بڑی محبت ہے، اور ان کے لیے بڑا غم ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں میں سے سردار ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، ہمارے دل ان کی محبت میں کیسے نہ تڑپے؟ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، ہم ان سے کیسے بغض رکھ سکتے؟ ان کی مظلومانہ شہادت پر ہمیں دکھ کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن ہمارا دکھ منانے کا طریقہ وہ بھی کتاب و سنت کے مطابق، اور کتاب و سنت نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ 3 دن سے اوپر سوگ نہیں ہے، اور کسی کے بھی اس دنیا سے جانے کے اوپر سینے نہیں پیٹے جاتے، چوہتر نہیں لگائے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لطم خدود وشق الجیوب فلیس منا، جو بندہ اپنے گالوں کو پیٹے اور اپنے سینوں کو چاک کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر کس چیز کا نام؟ اور ان کے اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے تو اب یہ کہنا بھی شروع کیا، اتنی خرافات بڑھ گئی، اتنی خرافات بڑھ گئی کہ اس نے کہا کہ وہ سارے کام جو تم قاتلین حسین کی طرف منسوخ کرتے ہو کہ انہوں نے پانی بند کیا، انہوں نے مارا، انہوں نے پیٹا، انہوں نے جو ہے وہ اہل بیت کی عزتوں کا احترام نہیں کیا، اس کی نقل تو تم خود کر رہے ہو، قمیضیں اتار کر، مار کر، پیٹ کر، دوبارہ اس چیز کو کر کے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صبر کیا، اس صبر کا ایک منظر کہاں پہ نظر آتا؟ اس لیے بنیادی چیز یہ سمجھے، دین کے نام پر ایسی ساری حرکتیں، خواہ وہ محرم کے اندر ہو، خواہ وہ ربیع الاول کے اندر ہو، خواہ وہ دیگر کسی اور مہینے کے اندر ہو، جس کے اندر کسی بات کو پکڑ کر ایک تاریخی واقعے کو یا کسی بھی خاص واقعے کو بنیاد بنا کر سارے دین کو پس پش ڈال دیا جائے، اور اس دین کی بات کی، اس تاریخی واقعے کی بنیاد پر ایک حبت کھڑا کر دیا جائے، یہ دین کے ساتھ غداری کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اللہ کا دین دستور حیات ہے، یہ پورے کا پورا ہے، اور اس کو سیکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا یہ ہمارا کام، اس سے ہٹ کر ہمارا کوئی اور کام نہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھی کہ اللہ نے اس دین کو جن لوگوں پر نازل کیا، اولین وہ لوگ جنہوں نے اس کو سیکھا اور اس دین کو آگے منتقل کیا، اللہ رب العزت نے ان کے پاس ہونے کی گارنٹی دی۔ اب 2 باتیں اور بھی میں کر کے اپنی بات ختم کروں۔ نمبر 1، اگر کوئی استاد کسی کلاس کو پڑھائے اور اس کلاس کے 90% بچے فیل ہو جائے، 10% یا 5% بچے پاس ہوں، تو یہ سوال اٹھے گا نا کہ استاد لائق ہے کہ نالائق ہے؟ اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ کہ ہر بچہ ہی نالائق ہے؟ اس کا مطلب ہے پڑھانے والا صحیح نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو جو یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 3 یا 4 یا 5 یا تھوڑے سے صحابہ جو ہے وہ مسلمان رہ گئے تھے، باقی مرتد ہو گئے تھے، تو کس کی تربیت پر سوالیہ نشان؟
یہ جسارت وہی کر سکتے ہیں، ہمارے تو ذہن میں بھی نہیں آتی۔ یہ تان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے تربیت یافتہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ کھپائی، جن میں سے ایک ایک کے فضائل اور مناقب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب اللسان ہے، خود قرآن گواہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہے؟ یقول لصاحبہ لا تحزن، جس کو اللہ رب العزت صحبت کی گارنٹی دے رہے، صحابیت کی گارنٹی دے رہے، اس کے اوپر بھی آپ کا پان ہو تو پیچھے کیا وجہ ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، شیطان کا یہ کاروبار ہے، اس کو سمجھ لیجیے، اور وہ کیا ہے؟ یہ دین سند کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ ایسا ہی آج بھی الحمدللہ میرے پاس بھی، یہ قاری صاحب بیٹھے ان کے پاس بھی، جتنے علماء یہاں بیٹھے ان سب کے پاس الحمدللہ اپنے اساتذہ سے متصل سند موجود ہے۔ میں نے جس سے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے اوپر اپنے جس استاد سے پڑھی، ہم سے ہوتی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک الحمدللہ سند پہنچ گئی۔ یہ اس دین کا کمال ہے، اعجاز ہے، اللہ رب العزت نے اس کی ہر بات سند ہم تک پہنچائی۔ اس سند کا سب سے اہم ستون جا کر کہاں پر ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ہستیوں کو مشکوک بنا دیا جائے اور ان پر جرح کرنے کے ہم قابل ہوں، تو پھر دین کی اسناد کی اور دین کی باتوں کی کیا اوتھینٹسٹی رہے گی؟ اس لیے حضرات محدثین کرام کا یہ اصول اور منہج ہے، الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر جرح نہیں۔ سند میں ہر کسی پر جرح ہو سکتی ہے، تابعی تک جرح ہو سکتی ہے، تابعی سے جیسے بات صحابی تک پہنچی اب کوئی جرح نہیں۔ اور اسی اصول میں سے ایک اصول یہ ہے، اگر تابعی تک سند بالکل ٹھیک ہے، متصل ہے، اور اس میں کوئی ضعیف راوی نہیں، اور کوئی تابعی جو ثقہ ہے، معروف ہے اور جلیل القدر تابعی ہے، وہ کسی وقت ارسال کر دے، یعنی ارسال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صحابی کا نام سکپ کر دے اور ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے بات کہہ دے۔ جیسے میں آپ کے سامنے کتنی حدیثیں پڑھ چکا ابھی تک، میں نے تو سند نہیں بیان کی۔ اسی طرح اگر کوئی تابعی، ساری سند پیچھے معلوم ہے، تابعی صحابی کا نام سکپ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوخ کر دے، تابعی تک سند ساری ٹھیک ہے، ارسال کے باوجود یہ قابل حجت ہوتی ہے۔ ہاں، کتاب و سنت سے متصادم بھی ہونی چاہیے اور اس کے شواہد ہونی چاہیے، محدثین کے جو اصول۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کے نام کی جہالت، یعنی صحابی کا نام نہ معلوم ہونا، یہ سند کے اندر کمزوری کیوں نہیں لاتا؟ کہ کوئی بھی صحابی ہوتا، بات تو پوری تھی، اس لیے کہ صحابہ کلہم موجود، صحابہ سارے آتے۔ اس لیے اللہ کا یہ دین ہم تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ذریعے سے پہنچا۔ تو یہ ساری کی ساری جو کارستانی ہے نا، یہ اللہ کے اس دین کو متنازع بنانے کی، اور جو اس گیڑے میں آ جائے پھر اس کا خاتمہ ہم نے کم ہی ایمان پر ہوتے دیکھا۔ وہ چلتے چلتے پہلے منکر حدیث ہوتا ہے، پھر منکر قرآن بھی ہو جاتا ہے، پھر قرآن کی تحریف بھی کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، یہ کراچی میں ایک بندہ بیٹھا ہے محمد شیخ کے نام سے، نہ حدیث کو مانتا ہے، نہ قرآن کی تفسیر کو مانتا ہے، اپنی اس نے ڈکشنریوں سے جو ہے وہ ہر لفظ کا مطلب نکالا ہے۔ ایک کینیڈا میں بیٹھا، اس نے کہا کہ یہ جتنی تفسیریں 1400 سال میں لکھی ہیں، ان میں سے کسی کو میں نہیں مانتا۔ الکتاب کے نام سے 6 جلدوں کی اپنی ایک تفسیر لکھی ہے، ہر بات کا اپنا ہی مانا ہے۔ یعنی ڈکشنری جو انسانوں نے وضع کی ہے، جس ڈکشنری کو معنی اور مطلب لوگوں نے بتایا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں، وہ تو قابل حجت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو بات بتائی ہے کہ اگر لفظ صلاۃ آیا ہے تو اللہ کے رسول نے صلاۃ کا معنی یہ کیا ہے اور ایسے پڑھ کے دکھائی ہے۔ وہ کہتا ہے جی لفظ صلاۃ کا معنی تو دعا بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے، فلاں بھی ہوتا ہے۔ جب بندے اس ڈگر پہ چڑھتے ہیں پھر یہاں جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کی، اور ایمان کی حفاظت اللہ کے اس دین کے نزول کے لیے جو اللہ نے اہتمام کیا ہے، ان ساری چیزوں کی اہتمام اور ان کی قدر کرنے سے ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے شاعر کی عظمت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ اور اللہ کے شاعر میں سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس دین کا ایک شعار ہے۔ ان کی عظمت کرنا، ان کی توقیر کرنا، ان میں سے ہر ایک سے محبت رکھنا اور ان کے آپسی معاملات کے اندر مکمل سکون اختیار کر کے اپنے آپ کو اس سے باہر کر لینا کہ یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، یہ ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے کبھی موقع دیا تو جو موضوع بھائی نے بولا تھا صحابہ اور اہل بیت کے آپس کے جو تعلقات تھے، جتنی رشتہ داریاں تھیں، جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے بچوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے اور جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں کی اور ایک دوسرے کی قدر کی، انشاءاللہ اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو صحیح بات ہے اللہ اس کو قبول فرما لے، جو اس میں کبھی اور کوتاہی اللہ اسے صرف نظر فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب